جہنمی عورتوں پر اللہ کا عذاب۔ ہم بستری کے وقت شوہر کو یہ 5 باتیں بولنے والی عورت پکی جہنم میں جائے گی۔ وہ 5 باتیں کون سی ہیں وہ ابھی ہم بتائیں گے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم بستری کے وقت شوہر کو یہ 5 باتیں بولنے والی عورت سیدھا دوزخ میں جائے گی۔ اس کے علاوہ ایسی عورت جو ہر وقت شوہر کو لعن طعن کرتی ہے، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نیز ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں صدقہ کیا کرو، کیونکہ میں نے اکثر تم کو جہنمی دیکھا ہے۔ تو خواتین نے عرض کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے اس کی 2 وجہ بیان فرمائی۔ نمبر 1، تم لعن طعن بہت کرتی ہو۔ نمبر 2، اور تم شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ نمبر 1، کثرت لعن طعن۔ بہت سی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کو یا اپنے شوہر کو، اپنے خاوند کو یا اپنی اولاد کو لعن طعن کرتی رہتی ہے اور انہیں بد دعائیں دیتی ہے۔ ایسی خواتین کو چاہیے کہ لعن طعن والی عادت سے خود کو بچائیں کہ اسلام میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ نمبر 2، شوہر کی ناشکری۔ کئی عورتوں میں یہ عادت ہوتی ہے کہ شوہروں کی ناشکری ہی کرتی رہتی ہے، چاہے شوہر ان کے لیے جتنی بھی محنت کر لے اور اپنی استطاعت کے مطابق جتنی ہی ان کے ساتھ بھلائی کر لے، لیکن پھر بھی خواتین صبر و شکر کے بجائے ناشکری ہی کرتی رہتی ہے، جس کے انتہائی بھیانک نتائج سامنے آتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو احسان فراموشی، ان کی ناشکری، زبان کی بد تہذیبی اور بدتمیزی کی وجہ سے بسا اوقات دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ شوہر تنگ آ کر ان کو چھوڑ دیتا ہے اور پھر انہیں ساری عمر پچھتاوے کے ساتھ اور گھر والوں کی ڈانٹ ڈپٹ اور طعنے سن کر گزارنا پڑتی ہے۔ اس لیے خواتین کو چاہیے کہ ایسی حرکتوں سے پہلی فرصت میں توبہ کریں اور جس حال میں اللہ پاک نے شوہر کے ساتھ رکھا ہے اس کو غنیمت جانے اور دنیوی اعتبار سے اپنے سے کم مرتبے والوں کی طرف نظر کریں تاکہ صبر و شکر کی کیفیت پیدا ہو۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا، احسان کرنے والوں کی ناشکری سے بچنا۔ تو عورتوں نے عرض کی کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، ممکن تھا کہ تم میں سے کوئی عورت طویل عرصے تک بغیر شوہر کے اپنے والدین کے پاس بیٹھی رہتی اور بوڑھی ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے اسے شوہر عطا فرمایا اور اس کے سبب مال اور اولاد کی نعمت سے نوازا۔ اس کے باوجود جب وہ غصے میں آتی ہے تو کہتی ہے، میں نے اس سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ اسی طرح بے حیائی اور بے پردگی کرنا، غیر مردوں کی طرف مائل ہونا یا ان کو اپنی طرف مائل کرنا بھی ایسے کام میں ہے جن سے متعلق احادیث میں وعید آئی ہے اور فرمایا گیا، ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم بستری کے وقت 5 جہنمی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ جہنم میں عورتوں کی اکثریت ہے۔ عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جنت میں جھانکا تو اس میں اکثر لوگ فقراء تھے، اور میں نے جہنم میں جھانکا تو اس میں اکثر عورتیں تھیں۔ اور اس کے سبب کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے وہ بھی بیان فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے آگ دکھائی گئی تو میں نے آگ جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے جہنم میں زیادہ اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے لیے عیدگاہ کی طرف نکلے تو عورتوں کے پاس سے گزرے تو فرمانے لگے، اے عورتوں کی جماعت، صدقہ خیرات کیا کرو، بے شک مجھے دکھایا گیا ہے کہ تمہاری جہنم میں اکثریت ہے۔
تو وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم گالی گلوچ بہت زیادہ کرتی ہو اور خاوند کی نافرمانی کرتی ہو، میں نے دین اور عقل میں نافذ تم سے زیادہ کوئی نہیں دیکھا، تم میں سے کوئی ایک اچھے بھلے شخص کی عقل خراب کر دیتی ہے۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمارا دین اور ہماری عقل میں نقص کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا عورت کی گواہی نصف مرد کے برابر نہیں؟ تو وہ کہنے لگی کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ کیا جب کسی کو حیض آئے تو وہ نماز اور روزہ نہیں چھوڑتی؟ تو بولی کیوں نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے دین کا نقصان ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے بشر کے لیے اجازت نہیں کہ وہ دوسرے بشر کو سجدہ کرے۔ اگر ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا مناسب ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، کیونکہ اس پر اس کے خاوند کا بہت بڑا حق ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر خاوند کے پاؤں سے لے کر سر کی مانگ تک پھوڑے نکل آئے اور اس سے لہو اور پیپ بہنا شروع ہو جائے، اس کی بیوی آ کر اس کو چاٹنا شروع کر دے تو پھر بھی وہ اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انتقال کے بعد سورج گرہن ہو گیا۔ اس زمانے میں لوگوں کا خیال یہ تھا کہ سورج گرہن کسی بڑے آدمی کی وفات یا پیدائش کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کی وفات پر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عقیدے کی نفی فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ سورج گرہن ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح گھبرائے ہوئے کھڑے ہوئے جیسے قیامت آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور طویل ترین قیام اور رکوع اور سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ہیں جو اللہ بزرگ برتر بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت اور حیات کے سبب سے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ جب تم اس کو دیکھو تو ذکر الہی اور دعائے استغفار کی طرف دوڑو، لہذا چاند گرہن اور سورج گرہن کے وقت ہمیں تعلیمات نبویہ کے مطابق اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز دعا اور استغفار میں مشغول ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے فرمایا بلا شبہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، انہیں کسی کی موت اور حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، لہذا تم یہ صورتحال دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو دیکھا تھا کہ آپ نے اپنے قیام کے دوران میں کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ پیچھے ہٹے، آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی، یا فرمایا مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس سے ایک گوشہ لینے کی کوشش کی تھی، اور اگر میں اسے لے لیتا تو تم رہتی دنیا تک اس سے کھاتے رہتے، نیز میں نے اس جیسا خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا، میں نے جہنم میں زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیوں؟ آپ نے فرمایا اپنے کفر کی وجہ سے۔ کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، وہ خاوند کی ناشکری کرتی ہے اور احسان فراموش ہے۔ اگر تو ان میں سے کسی کے ساتھ ساری زندگی حسن سلوک کرے تو پھر وہ تجھ سے کوئی ناگوار چیز دیکھے تو کہیں گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی اچھا سلوک نہیں دیکھا۔ یہ ہیں وہ باتیں جس جملے کو شور سے بولنے والی عورت جہنم میں جائے گی۔ طلاق کا شمار اللہ تعالیٰ کے بڑے ناپسندیدہ کاموں میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عورت کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے؟
حدیث ملاحظہ فرمائیے، سیدنا لقلیت بن صابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میری ایک بیوی ہے، وہ بڑی زبان دراز ہے، وہ مجھے اذیت دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے طلاق دے دو۔ اس نے کہا میرا اس کے ساتھ پرانا ساتھ ہے اور اس سے میری اولاد بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اسے روک لو اور اس کو بھلائی کی تلقین کرتے رہو، اگر اس میں بھلائی قبول کرنے کی صلاحیت ہوئی تو وہ قبول کر لے گی۔ بہرحال تو نے اپنی بیوی کو اس طرح نہیں مارنا جیسے لونی کو مارا جاتا ہے۔ سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا 10 قسم کی عورتوں کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل ہو جائے گا۔ پوچھا گیا حضرت وہ 10 قسم کی عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا نمبر 1 شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت، نمبر 2 بے پردہ عورت، نمبر 3 تیز زبان چلانے والی ہے، لوگوں کے سامنے بولنے والی عورت، نمبر 4 ہر وقت موت مانگنے والی عورت، نمبر 5 دین کا مذاق اڑانے والی عورت، نمبر 6 چغل خور عورت، نمبر 7 احسان جتلانے والی عورت، نمبر 8 غیبت کرنے والی عورت، نمبر 9 بال کھول کر چلنے والی عورت، نمبر 10 غیر مردوں کو اپنی ذہنیت دکھانے والی عورت۔ یہ 10 عورتیں ہیں جن کا قیامت کے دن جنت میں جانا مشکل بن جائے گا۔ اس لیے ان خواتین پر ضروری ہے کہ جب ان کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خیر اور بھلائی کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اس اکثریت سے دور لے جائے گی اور وہ جہنم میں داخلے سے بچ جائیں گی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ وہ ہمیں اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے دور کرے اور ایسے قول و عمل کرنے کی توفیق دے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرے، آمین۔ ناظرین، تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔